اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شر الناس من غش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ شر الناس من غش الناس، بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ بحث ہماری آج کتاب الصلاۃ میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہل الحمد یجب علیہ التعلم فَإِن ذاک الوقت قرأ ما یحسن منها فَإِن لم یحسن قرأ من غیرها بقدرها فَإِن تعذر ذکر اللہ تعالی بقدرها۔ توجہ، بسم اللہ۔ بحث ہماری میرے عزیزو آج اس میں ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ حمد سے جاہل ہے تو اس کا سیکھنا واجب ہے، امکان کی صورت میں، اور وقت بھی وسیع ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سورہ حمد سے جاہل ہے تو اس کا سیکھنا واجب ہے۔ اگر وقت تنگ ہو تو جتنا جانتا ہے حمد سے اس کو پڑھے گا۔ اگر وقت تنگ ہے تو جتنی مقدار میں اس کو حمد سے علم ہے اور حمد کو وہ جانتا ہے اتنی مقدار میں پڑھے گا۔ البتہ یہ ما یحسن یعنی جتنا جانتا ہے یہ اتنا ہو کہ اس کو قرآن کہا جا سکے، یعنی کچھ چند آیات تو ہوں نا، خالی بس میں بس، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو، یعنی ایک مقدار ہو جس کو قرآن کہا جا سکے تو اسی کو پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ بالکل تھوڑا سا ایسے بس کی حد تک جانتا ہے جس کو قرآن کا نام نہیں دیا جاتا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ پوری سورہ سے جاہل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ بحث کیا کی بھلا؟ اگر کوئی بندہ نماز میں سورہ حمد سے جاہل ہے تو اس کا سورہ حمد کو سیکھنا واجب ہے، جب سیکھنے کا امکان بھی ہو اور وقت بھی وسیع ہو۔ اگر وقت تنگ ہو تو اتنی مقدار میں پڑھے گا جتنی مقدار میں وہ حمد سے جانتا ہے۔ یہ اتنی مقدار جو بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہو کہ جس کو قرآن کہا جا سکے۔ لیکن اگر بالکل ہی تھوڑا ہے، مثلا قرآن کہہ بھی نہیں سکتے، خالی ایک لفظ یاد کیا ہے، بس یاد کیا ہے، تو اس طرح کا بندہ ایسے ہے جیسے پوری سورہ حمد سے جاہل ہے۔ جو پوری سورہ حمد سے جاہل ہے اس کا حکم بتائیں گے نا، تو یہ اس کی طرح ہیں۔ پھر یہاں آگے جان سوال کر رہے ہیں کہ جتنی مقدار میں حمد کو جانتا ہے اسی پر کیا یہ آدمی اکتفا کرے گا یا نہیں؟ فوت ہونے والی آیات کا یہ عوض لائے گا، آیا اسی ما یحسن، اور جتنی مقدار میں وہ حمد کو جانتا ہے اسی پر اکتفا کرے گا، یا فوت ہونے والی آیات کے بدلے میں وہ کوئی عوض بھی لائے گا؟ کیا ہے سوال ہے۔ ظاہر عبارت یہاں یہ کہتی ہے کہ جتنی مقدار میں وہ جانتا ہے وہی پڑھے گا، لیکن دروس میں دوسرا سمجھ میں آتا ہے ثانی، یعنی عوض بھی لائے گا۔ جو نہیں جانتا آیات ان کا یہ عوض لائے گا، اور یہی قول اشہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر وہ حمد کے علاوہ قرآن کو نہ جانتا ہو، حمد کے علاوہ قرآن کو نہیں جانتا،
تو جتنی مقدار میں میرے بچے وہ آیات حمد کی جانتا ہے نا، اسی کا وہ تکرار کرے گا، فوت ہونے والی کے بدلے میں بھی انہی آیات کا وہ کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس سورہ حمد کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہے تو پھر یہاں پھر بات ہوگی کہ وہ جو عوض لانا ہے، وہ اسی سورہ حمد کی آیات سے عوض لائے گا، یا وہ جو غیر حمد کو جانتا ہے کوئی اور سورہ، اس سے عوض لائے گا۔ حمد سے عوض لائے یا غیر حمد سے عوض لانے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ اسی سورہ حمد سے عوض لائے کیونکہ یہ اس کے قریب ہے، اور دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ ایک ہی چیز اصل بھی ہو بدل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو جو عوض ہے وہ سورہ حمد کے علاوہ جو دوسرا قرآن جانتا ہے نا، وہاں سے لانا چاہیے، کیونکہ شے واحد عوض اور بھی ہو اور اصل بھی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر دو صورتوں میں چاہے پہلا قول کے قائل ہو جائیں چاہے دوسرے قول کے قائل ہو جائیں، بدل کا مبدل کے مساوی ہونا واجب ہے۔ حروف میں بدل کا مبدل کے مساوی ہونا واجب ہے، اور ایک قیل کہتی ہے کہ نہیں، آیات میں برابری ہونی چاہیے، لیکن پہلا قول کہ جو حروف میں تساوی ہے وہ اشہر ہے، وہ قول آگا جان اشہر ہے۔ ایک مرتبہ میری بات کی طرف پھر توجہ دیں، بحث ہم نے آج آگا جان یہ شروع کی ہے کہ جناب جو بندہ، آپ میرے بچے جانتے ہیں سورہ حمد پڑھنی ہوتی ہے نا، جب نماز کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ حمد پڑھنی ہوتی ہے، تو یہاں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ سورہ حمد کو کوئی نہیں جانتا تو اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں جو سورہ حمد کو نہیں جانتا اس سورہ حمد کا سیکھنا واجب ہے، امکان کی صورت میں ممکن بھی ہو اور وقت بھی وسیع ہو، تو جو سورہ حمد کو نہیں جانتا اس سورہ حمد کا سیکھنا واجب ہے۔ اگر وقت تنگ ہو تو فرمایا ہے کہ جتنی مقدار میں حمد کو جانتا ہے، 2-3 آیات جتنی جانتا ہے وہی جو ہے نا پڑھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر یہاں ایک سوال کیا ہے کہ کیا یہی ما یحسن اور جو آیات وہ جانتا ہے اسی پر اکتفا کرے گا، یا وہ آیات جو نہیں جانتا اس کے بدلے میں کوئی عوض بھی لائے گا؟ یہی ما یحسن و ما یعلم جو آیات جانتا ہے انہی پر اکتفا کرے گا، یا وہ فوت ہونے والی کا کوئی بدلہ بھی لائے گا؟ ٹھیک ہے، بات میری واضح ہوئی سوال کی۔ ظاہر عبارت یہاں یہ ہے کہ نہیں، جتنا جانتا ہے ما یحسن، جتنا جانتا ہے وہی پڑھ لے گا۔ کتاب دروس میں دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عوض بھی لائے گا، جو آیتیں نہیں جانتا ان کا عوض لائے گا، ٹھیک ہے، اور یہی عوض لانے والی بات شہید ثانی کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ حمد کے علاوہ قرآن کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، قرآن کو نہیں جانتا ہے اگر، تو پھر یہ جو عوض ہے وہ اسی آیات کا، جن کو جانتا ہے اسی کا فوت ہونے والی آیات کی جتنی مقدار میں وہ تکرار کرے گا۔ لیکن اگر اس حمد کے علاوہ بھی جانتا ہے سورت، تو پھر یہاں بحث ہوگی کہ یہ جو عوض لانا اسی حمد سے عوض لائے گا یا غیر حمد سے عوض لائے گا۔ دو قول ہیں، ایک قول کہتا ہے حمد سے عوض لائے گا، دوسرا قول کہتا ہے غیر حمد سے عوض لائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات میری اگا جان؟ اس کے بعد اگلی صورت ہماری یہ ہے کہ ان لم یحسن شیئا منہا، اگر حمد سے بالکل نہیں جانتا، حمد سے مکمل جاہل ہے، پھر یہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں قرأ من غیرہا بقدرہا، غیر حمد سے پھر وہ پڑھے گا بمقدار حمد۔ اگر حمد کو بالکل نہیں جانتا، سورہ حمد اس کو آتی نہیں ہے، تو سورہ حمد کے علاوہ جو جانتا ہے اس غیر حمد کو بے مقدار حمد جو ہے نا وہ
پڑھے گا، بے مقدار حمد جو ہے نا پھر وہ جناب علی پڑھے گا۔ اس کے بعد آگے یہ بات پھر کر دی کہ اگر آقا جان یہ سب کچھ اس کے لیے متعذر ہے، نہ حمد جانتا ہے نہ اس کے علاوہ کچھ جانتا ہے کوئی صورت، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ اتنا ہو کہ جس کو نہ سورہ حمد آتی ہے نہ اس کے علاوہ کچھ اور آتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ فرمایا یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا نا ذکر کرے گا، یہ آدمی ذکر اللہ تعالی بقدرہا، اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرے گا بے مقدار حمد، حمد کی مقدار جتنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ اچھا حمد کی مقدار جتنا تو ذکر کر لے گا، لیکن وہ جو سورت پڑھتے ہیں حمد کے بعد ایسے مقام پر سورت ساکت ہے، سورت ساکت ہو جائے گی، لیکن حمد کی مقدار جتنا وہ کیا کرے گا آقا جان؟ ذکر پڑھے گا، حمد کی مقدار جتنا وہ اللہ کا ذکر پڑھے گا۔ اب پھر یہاں ایک بات ہے کہ یہ جو ذکر پڑھنا چاہتے ہیں یہ آدمی کیا مطلق ذکر پڑھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو اس کی مرضی آئے، یا نہیں وہ ذکر معتبر ہے جو آخری تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں وہ ذکر پڑھے، یا مطلق ذکر پڑھ سکتا ہے؟ مطلق ذکر سمجھے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو چاہے پڑھ سکتا ہے، یا وہ ذکر پڑھے گا جو آخری آیات تیسری چوتھی میں پڑھتے ہیں؟ دو قول ہیں، مصنف نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، دوسرا قول یعنی وہ ذکر جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں وہ تسبیحات اربع والا ذکر وہ پڑھے گا، کیونکہ اس ذکر کی بدلیت اجمالی طور پر وہ کیا ہے آقا جان؟ ثابت ہو چکی ہے، وہ پڑھے گا۔ کلیئر ہو گئی بات میرے آقا جان؟ اب اگلی بات سنو، بڑی توجہ فرماؤ۔ اگر کوئی بندہ ذکر کو بھی نہیں جانتا، توجہ فرما رہے ہیں، اس کو کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے، تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں یہ کیل کہتی ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس شخص کے اوپر دو چیزیں لازم تھیں قدرت کی صورت میں، ایک قرات اور دوسرا قیام۔ قرات اس کو کوئی نہیں آتی، قیام قیام کھڑا ہو جائے، کیونکہ ایک اگر فوت ہو گئی ہے تو دوسری باقی ہے۔ اور شہید ثانی فرماتے ہیں یہ حسن ہے، جس کو ذکر بھی نہیں آتا، حمد بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، فقط نماز کے لیے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس پر دو چیزیں واجب تھیں، ایک قیام ایک قرات۔ قرات اس کو کوئی نہیں آتی، قیام تو ہے، قیام کرے گا۔ واضح ہو رہی ہے میرے بچے بات یا نہیں میری؟ اب اس کے ساتھ جو میرا اگلا مسئلہ ہے وہ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ کیا ہے جناب؟ سورہ ضحیٰ اور علم نشرح ایک صورت ہے، سورہ ضحیٰ اور علم نشرح ایک صورت ہے، سورہ فیل اور سورہ ایلاف یہ بھی ایک صورت ہے نماز میں بنتی۔ اگر کوئی ان میں ایک پڑھے ان میں ایک رکعت میں، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک کو پڑھے، سورہ ضحیٰ پڑھے تو علم نشرح اس پر واجب ہے، فیل پڑھے تو ایلاف بھی پڑھنا اس پر واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورہ ضحیٰ اور علم نشرح ایک صورت ہے، سورہ فیل اور ایلاف بھی کیا ہے؟ ایک صورت ہے۔ جو بھی ایک صورت پڑھے گا اس کے لیے دوسری صورت کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، دوسری صورت کا پڑھنا واجب ہے۔ شارح فرماتے ہیں اخبار خالی ہیں اس بات سے کہ یہ دو صورتیں ایک ہیں، اخبار یہ نہیں کہتی ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک صورت ہے، اخبار اتنا بتاتی ہیں کہ ایک صورت کا پڑھنا دوسری کے بغیر نماز میں یہ مجزی نہیں ہے، نماز میں پڑھنی ہے تو دونوں کو پڑھنا ہے۔
اخبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں ایک صورت ہے، نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، لیکن نماز میں ان کا حکم یہ ہے کہ دونوں پڑھی جائیں، نماز میں حکم یہ ہے کہ دونوں پڑھی جائیں۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ اچھا، دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ توجہ فرمائیے، میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وجاہل الحمد یجب علیہ التعلم مع امکان وسعت الوقت۔ جاہل الحمد جو ہے، جو حمد سے جاہل ہے، یجب علیہ اس جاہل حمد پر واجب ہے، التعلم سیکھنا حمد کا واجب ہے، مع امکان تعلم کے امکان کی صورت میں، وسعت الوقت اور وقت کے وسیع ہونے کی صورت میں۔ فَإِنْ ذَاكَ الْوَقْتُ قَرَأَ مَا يُحْسِنُ مِنْهَا مِنَ الْحَمْدِ، اگر وقت تنگ ہو تو وہ پڑھے گا ما یحسن یعنی ما یعلم منہا من الحمد، حمد سے جو جانتا ہے وہ پڑھے گا۔ ھذا اذا سمی قرآنا، ھذا کا اشارہ کیا ہے، ما یحسن منہا حمد سے جو جانتا ہے وہ پڑھے گا۔ کب ہے؟ اذا سمی قرآنا، جب قرآن کا نام دیا جائے۔ فإن لم یسمی، اگر قرآن کا نام نہ دیا جائے، لقلت ہی کمی کی وجہ سے، بالکل تھوڑی سی چیز ہے جو جانتا ہے، فہو کالجاہل بعجما، تو ویسے ہے جیسے بہا حمد اجما، جیسے کہ وہ پوری حمد سے جاہل ہے۔ تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو بندہ حمد مکمل نہیں جانتا اس کا کیا وظیفہ ہے، اس جیسا پھر اس کا یہ کام بن جائے گا۔ وَهَلْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ او یعوذ عن الفائت، کیا اکتفا کرے گا علیہ اس ما یحسن پہ، ما یحسن منہا حمد سے جو جانتا ہے اسی پر اکتفا کرے گا، او یعوذ عن الفائت، یا فائت کا عوض لائے گا، اس فوت ہونے والی ہی آیات کا کیا لائے گا؟ عوض لائے گا۔ سوال ہے، ظاہر العبارت الاول، ظاہر عبارت مصنف اول ہے، اول یعنی ما یحسن من الحمد، حمد سے جو جانتا ہے نا وہی پڑھے گا۔ وفی الدروس الثانی، کتاب دروس میں ثانی ہے، ثانی یعنی عوض عن الفائت ہے، دروس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ثانی کی یعنی عوض لائے گا۔ واہو الاشہر، واہ ہوا اور یہی ثانی عوض لانا اشہر ہے، مشہور ہے، تر ہے۔ ثم ان لم یعلم غیرها من القرآن کرر ما یعلمه بقدر الفائت، ثم ان لم یعلم غیرها، پھر اگر وہ غیر حمد کو، ان لم یعلم نہیں جانتا، غیر حمد کو، من القرآن قرآن سے نہیں جانتا، کرر ما یعلمه تو وہ تکرار کرے گا جتنی مقدار میں، ٹھیک ہے نا، وہ ما یعلمہ جتنی مقدار میں وہ جانتا ہے، بقدر الفائت، فائت کی مقدار جتنا وہ تکرار کرے گا دوبارہ۔ ثم ان لم یعلم غیرها من القرآن، پھر اگر وہ حمد کے علاوہ قرآن کو نہیں جانتا، کرر ما یعلمہ بقدر الفائت، تو فوت ہونے کی مقدار تک وہ حمد کا کیا کرے گا؟ تکرار کرے گا۔ وَإِنْ عَلِمَا، اور اگر وہ جانے، یعنی حمد کے علاوہ بھی ان عَلِمَا اگر وہ جانے، فَفِي التَّعْوِيذِ مِنْهَا وَمِنْهُ قَوْلَانِ، تو عوض لانا منہا حمد سے، اور منہ اور غیر حمد سے قولان، دو قول ہیں۔ فَفِي التَّعْوِيذِ مِنْهَا، عوض لانے میں منہا حمد سے، اور منہ غیر حمد سے قولان، دو قول ہیں۔ مَأْخَذُهُمَا، دونوں قولوں کا مدرک، دونوں قولوں کا مدرک، کون الابعاد اقرب الیہا، یہ نا یہ دلیل ہے پہلے قول کی، آغا جان یہ دلیل ہے پہلے قول کی، دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلا قول کون سا کہ عوض لائے گا ففی التعویذ منہ او منہ، عوض لائے گا من حمد سے،
یہ کون الابعاد، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پہلے قول کی دلیل ہے، یعنی عوض کس سے لائے گا؟ حمد سے عوض لائے گا۔ کون الابعاد اقرب الیہا، ابعاد حمد اقرب الیہا، حمد کے قریب ہے۔ کون الابعاد یعنی کیا ہوگا جان؟ ابعاد حمد، ٹھیک ہے، اقرب الیہا حمد کے قریب ہے، حمد کے قریب ہے۔ وَأَنَّ الشَّيْءَ، یہ کس قول کی دلیل ہے؟ دوسرے قول کی، کہ یعنی غیر حمد سے عوض لائے۔ وَأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ أَصْلًا وَبَدَلًا، شے واحد اصل بھی ہو اور بدل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ، شے واحد نہیں ہوتی اصل بھی اور بدلاً، اصل بھی اور بدل نہیں ہوتی ہے۔ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ الْمُسَاوَاةُ لَهُ فِي الْحُرُوفِ، عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سے کیا مراد لیں؟ ہر دو صورت میں، چاہے پہلے قول کو لیں، پہلا قول یعنی عوض حمد سے لانے والا، یا دوسرا قول لیں کہ عوض غیر حمد سے لائیں۔ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، ہر دو صورتوں میں، چاہے ہم پہلے قول کے قائل ہو جائیں چاہے دوسرے قول کے قائل ہو جائیں، ہر دو صورتوں میں یجب المساوات لہ فی الحروف، یجب المساوات البدل لہ المبدل، بدل کا مبدل کے مساوی ہونا واجب ہے، فی الحروف، حروف میں بدل کا مبدل کے مساوی ہونا واجب ہے۔ وقیل فی الآیات، اور ایک قیل ہے فی الآیات، آیات میں مساوات واجب ہے، آیات میں مساوات واجب ہے۔ والاول اشار، اول کون سا قول آگا جان؟ یہی تساوی والا، جو حروف میں تساوی ہو، یہ پہلا اشہر ہے، حروف کی تساوی والا قول اشہر ہے۔ وَيَجِبُ مُرَاعَةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، یجب مراعات الترتیب، ترتیب کا خیال کرنا واجب ہے، بین البدل والمبدل، بدل اور مبدل کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ أَخَّرَ الْبَدَلَ، اگر علم الاول، اگر وہ شروع کو جانتا ہے، ان علم الاول یعنی اگر وہ مصلی اول حمد کو جانتا ہے، اول کو، اخر البدل تو بدل کو مؤخر کرے گا، آخر میں لائے گا۔ اول آخرہ کا کیا کرو گے؟ یعنی ان علم الاخرہ، ان علم پیچھے ملاؤ گے نا، ان علم الاول ان علم الاخرہ، اگر یہ شخص آخر کو جانتا ہے، قدمہ، تو یہ شخص مصلی قدمہ، بدل کو مقدم کرے گا، بدل کو پہلے لائے گا، اور آخر میں وہ جانتا بھی ہے۔ اب طرفین وسطہ، طرفین پیچھے پھر لاؤ، ان علمت طرفین وسطہ، یعنی اگر وہ طرفین کو جانتا ہے، شروع کو بھی جانتا ہے، آخر کو بھی جانتا ہے، درمیان کو نہیں جانتا، ان علمت طرفین، میں علم لگا رہا ہوں سمجھنے کے لیے، وسطہ، وسطہ بدل، بدل کو وسط میں لائے گا۔ اول وسطہ حفہ بی، یعنی ان علم الوسطہ، ان علم الوسطہ، اگر وہ شخص درمیان کو جانتا ہے، حفہ بہی، تو اس وسط کو بدل کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ احاطہ کرے گا اور گھیر لے گا، شروع میں بھی بدل، آخر میں بھی بدل، درمیان میں وہ اس کا جو جانتا ہے۔ وہکذا، اور اسی طرح، ہکذا اور اسی طرح۔ یہ بات میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں، آگا جان یہ کیا کہا ہے؟ وَيَجِبُ مُرَاعَةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، بدل اور مبدل کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ أَخَّرَ الْبَدَلَ، اگر وہ شروع کو جانتا ہے تو بدل کو آخر میں لائے گا۔ اول آخرہ، یعنی ان علم الآخرہ، اگر وہ آخر کو جانتا ہے، قدمہ، تو بدل کو مقدم کرے گا۔ اول طرفین وسطہ،
یعنی ان علمت طرفین، اگر وہ طرفین کو جانتا ہے اول و آخر کو، وسطہ تو بدل کو وسط میں لائے گا، اول وسطہ یعنی ان علم الوسطہ، اگر وہ درمیان کو جانتا ہے حفہ بہی تو بدل کے ذریعے اس وسط کو وہ گھیر لے گا، وہاں قضا، اور اسی طرح ولو امکنہ الاہتمام قدمہ علی ذالک، اگر اس شخص کے لیے اقتدا کرنا ممکن ہو، قدمہ یہ لو کا جواب ہے، قدم علی ذالک تو وہ ان تمام پر اس کو مقدم کرے گا، جماعت سے پڑھے گا، اقتدا کرنا ممکن ہے تو ولو امکنہ الاہتمام، اگر اقتدا کرنا اس کے لیے ممکن ہو، قدم علی ذالک تو ان تمام پر اس کو مقدم کرے گا، لأنہ فی حکم القراءۃ التامۃ، لأنہ کیونکہ یہ اقتدا، لأنہ کیونکہ یہ اقتدا، یہ اہتمام، ٹھیک ہے نا، فی حکم القراءۃ التامۃ، قراءۃ تامہ کے حکم میں ہے، ومثلہ ما لو امکنہ متابعۃ قاری او القراءۃ من المصحف، ومثلہ مثل اقتدا ہے اگر اس کے لیے قاری کی پیروی اور مطابقت کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی یہ بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے اور ایک بندہ پیچھے قاری قرآن پڑھ کے جو سورت پڑھنی ہے نماز میں وہ پڑھے، اور یہ بندہ نمازی اس کے پیچھے پیچھے پڑھے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ ومثلہ مثل اقتدا ما لو امکن مطابقۃ القاری، اگر جو ہے نا قاری کی مطابقت کرنا ممکن ہو، او القراءۃ من المصحف، یعنی یا اگر قرآن سے پڑھنا کیا ہو ممکن ہو تو قرآن سے پڑھ لے گا دیکھ کے، بلکہ باجزائہ اختیاراً، بلکہ کہا گیا باجزائہ اختیاراً، حالت اختیاری میں بھی قرآن سے پڑھنا مجزی ہے، باجزائہ یعنی القراءۃ من المصحف جو قرآن سے پڑھنا ہے مجزی ہے اختیاراً، حالت اختیاری میں بھی قرآن سے پڑھ سکتا ہے، ول اولا اختصاصہ بالنافلۃ، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ اختصاصہ، یہ قرآن سے پڑھنا کیا ہے، بالنافلۃ، نافلہ کے ساتھ نہ مخصوص ہے، یعنی یہ جو ہم جواز بتا رہے ہیں نا، ولولا اختصاصہ جواز قرآن از مصحف قرآن اختیاراً، قرآن سے دیکھ کر پڑھنا یہ مختص ہے نافلہ کے ساتھ، شہید ثانی نے فرمایا ہے ولولا اختصاص بالنافلۃ، اولا یہ کہ اختصاص یہ قرآن سے پڑھنا نافلہ سے جو ہے نا یہ مخصوص ہے۔ فَإِن لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنْهَا، فَإِن لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنْهَا مِنَ الْحَمْدِ، اگر حمد سے کوئی چیز ہی نہیں جانتا، مطلب کہ اگر ہم سے بالکل نہیں جانتا، لم یحسن، لم یعلم، یحسن یعلم، ٹھیک ہے، شیئا منہا، اگر حمد سے کوئی چیز بھی وہ شاباش کیا میرا آقا جان نہیں جانتا ہے، اگر حمد سے وہ نہیں جانتا بالکل، قرأ من غیرہا بقدرہا، قرأ وہ پڑھے گا من غیرہا، غیرہا بقدرہا، بقدر حمد، یہ ساری ضمیر غیرہا بقدرہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، حمد کی طرف، قرأ من غیرہا بقدرہا، تو حمد سے قرأ وہ پڑھے گا من غیرہا، غیر حمد سے بقدرہا، بے مقدار حمد پڑھے گا، ان لم یحسن شیئا منہا، اگر وہ ہم سے کوئی چیز نہیں جانتا، قرأ من غیرہا بقدرہا، تو غیر حمد سے بے مقدار حمد پڑھے گا، بے قدر الحمد، مقدار حمد پڑھے گا، حروفاً حروف کے اعتبار سے، جتنی مقدار میں حمد کے حروف ہیں اتنی مقدار میں کوئی اور سورت جانتا ہے تو وہ پڑھے گا، وحروفها 155 حرفاً بالبسملہ، حروف و حمد کے حروف 155 حرف ہیں بالبسملہ، یعنی مع البسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ حمد کے حروف کتنے بنائے گئے ہیں 155، الا لمن قرأ مالکا، مگر وہ جو پڑھے مالکا، ایک ہے مالک ایک ہے مالک، الا لمن قرأ مالک، مگر جو مالک پڑھے گا، فإنہا تزید حرفاً، فإنہا تو سورہ حمد میں
ایک حرف زیادہ ہو جائے گا، یعنی کتنے بن جائیں گے 156، پہلے کتنے 155، ما لے کے پڑھنے سے 156 ہو جائیں گے، ایک اضافی ہو جائے گا۔ فَإِنَّهَا سورہ حمد میں تزید حرفاً، ایک حرف زیادہ ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ، اقل پر اکتفا کرنا جائز ہے، اقل یعنی مالک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ ثم قرأ سورۃ ان کان یحسن سورۃ تامۃ، پھر وہ ایک سورت پڑھے گا اگر سورہ تامہ کو جانتا ہے، ان کان یحسن سورۃ تامہ، اگر وہ ایک سورت کو جانتا ہے نا پھر وہ ایک سورت پڑھے گا۔ ولو بتکرارھا عنہما مراعیا فی البدل المساوات، ولو بتکرارھا، اگرچہ اس کا تکرار ہی کرے سورت کا، عنہما حمد و سورت سے، اگرچہ اس کا کیا کرے، ولو بتکرارھا، اگرچہ اس سورت کا تکرار کرے، عنہما حمد کے بدلے میں بھی پڑھے اور پھر سورت کے بدلے میں تو ہو ہی صحیح، ولو بتکرارھا، اگرچہ اس کا تکرار کرے، عنہما حمد اور سورت سے، مراعین فی البدل المساوات، بدل میں مساوات کی رعایت کرتے ہوئے، بدل میں مساوات، کس کی مساوات، وہ مبدل جس کے بدلے میں پڑھنا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے۔ فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ، اگر یہ تمام کا تمام متعذر ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی نہ حمد جانتا ہے نہ غیر حمد جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا بھائی، ذَلِكَ كُلُّهُ، تمام کے تمام اس کے لیے متعذر ہے۔ وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ، اور قرات کی کوئی چیز وہ نہیں جانتا ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ بقدرہا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا بقدر الحمد خاصتاً، بے مقدار حمد، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرے گا۔ اما سورۃ فساکتۃ، اچھا وہ سورت کا کیا بنے گا جو بعد میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اما سورۃ فساکتۃ، سورت جو ہے وہ ساکت ہے، کما مرہ، جیسا کہ گزرا ہے کہ کوئی سورت نہ جانتا ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے آگا جان، ساکت ہے۔ وَهَلْ يُجْزِي مُطْلَقُ الذِّكْرِ أَمْ يُعْتَبَرُ الْوَاجِبُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قولان، کیا مطلق ذکر مجزی ہے؟ یہاں سے سوال پیدا ہوا نا کہ ہم نے کہا جب کچھ نہیں جانتا تو اللہ کا ذکر پڑھے گا، مطلق ذکر الحمدللہ سبحان اللہ یا اللہ جو ہے یہ پڑھے، یا وہ ذکر پڑھے جو تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع والا ذکر ہے وہ پڑھے گا، دو قول ہے۔ وَهَلْ يُجْزِي مُطْلَقُ ذِکْرِ، کیا مطلق ذکر مجزی ہے، ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین، یا وہ ذکر واجب ہے فی الاخیرتین، جو آخیرتین کا کیا مطلب، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ہے۔ قولان، دو قول ہیں، اختارا ثانیہم المصنف فی الذکر، ان دو قولوں میں سے دوسرے کو مصنف نے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ذکر میں۔ دوسرا قول کون سا بنے گا، وہی تسبیحات اربع والا جو تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں اس کو اختیار کیا ہے۔ کیوں، دلیل کیا ہے، لثبوت بدلیت، یا نہ فی الجملہ، لثبوت بدلیت، وہی ذکر واجب کی بدلیت ثابت ہے، آنہا سورہ حمد سے، فی الجملہ یعنی اجمالاً پہلے بھی پڑھتے ہیں، تیسری چوتھی رکعت میں حمد کی جگہ پہ یہ پہلے ہی پڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہے، لثبوت بدلیت ہی، اس ذکر واجب کی بدلیت ثابت ہے، آنہا سورہ حمد سے، فی الجملہ یعنی بطور اجمال ثابت ہے۔ وکیلا یجزی مطلق و ذکر وَإِن لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهَا، ایک کیل کہتی ہے کہ مطلق ذکر مجزی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهَا، اگرچہ یہ ذکر بقدر حمد نہ بھی ہو، مطلق ذکر مجزی ہے اگرچہ یہ ذکر بے مقدار حمد نہ بھی ہو۔ عملاً بمطلق الامر، دلیل یہ مطلق امر پر عمل کرتے ہوئے، مطلق امر آیا ہے، مطلق ذکر پڑھنے کے بارے میں امر ہے اور وہ بھی مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا جتنی مقدار میں ذکر پڑھے۔ ان لم یکن بقدرہا، اگرچہ یہ ذکر بے مقدار حمد نہ ہو، عملاً بمطلق الامر، عمل کرتے ہوئے مطلق امر پر۔ والاول اولا، یعنی مطلق ذکر بے مقدار حمد
ذکر پڑھنا، لیکن وہ بھی کتنا بے مقدار حمد پڑھنا یہ اولا ہے، یہ اولا ہے آگا جان، والاولو اولا، یعنی مطلق ذکر لیکن بے مقدار حمد ہو۔ ولو لم یوسن الذکر، یعنی ولو لم یعلم الذکر، اگر وہ ذکر کوئی نہیں جانتا، آ گئی نا بات، اتنا کوئی نکھٹو ہے بھائی کچھ بھی یاد نہیں کیا اس نے، نہ اس کو سورہ حمد آتی ہے، نہ اس کو ذکر آتا ہے اللہ کا داند کسی کو کوئی چیز بھی یاد نہیں کی۔ ولو لم یحسن ذکر، اگر ذکر کوئی نہیں جانتا، کیلا وقفا بے قدرہا، تو کیل کہا گیا ہے وقفا بے قدرہا، بے قدر مقدار سورہ حمد، سورہ حمد کی مقدار جتنا یہ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَلْزِمُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَرَاءَةِ قِيَامٌ وَقِرَاءَةٌ، اس لیے لِأَنَّهُ کیونکہ اس شخص پر کانا يَلْزِمُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، اس شخص مصلی پر قدرت کی صورت میں کیا تھا؟ عَلَى الْقَرَاءَةِ، ٹھیک ہے نا، قرات پر کیا تھا، اس پر کیا لازم تھا؟ قیام و قراءۃ، لأنہ کان یلزمہ عند القدرۃ علی القراءۃ، کیونکہ اس شخص پر قراءت پر قدرت کی صورت میں، قراءت پر قدرت کی صورت میں لازم تھا قیام اور قراءت۔ فإذا فات أحدهما بقي الآخر، جب ان دو میں سے یعنی قیام و قراءت میں سے جب ایک چلی گئی، باقی الآخر دوسری باقی ہے، قیام تو باقی ہے نا۔ شہید ثانی نے فرمایا وَهُوَ حسن، یہ جو دوسری ہے نا کہ قیام باقی ہے، یہ کیا ہے جان؟ حسن ہے، خوب ہے۔ اس کے بعد وَالضُّحَىٰ وَأَلَمْ نَشْرَحْ، جو ایک صورت بنتی ہے، ٹائم تھوڑا محسوس ہو رہا ہے زیادہ آپ کے لیے کر دیا ہے، تو میں اس کو اگرچہ تھوڑا سا اس کا خارج بیان کیا تھا، لیکن وَالسُّورَةِ ضُحَىٰ اور علم نشرہ ایک صورت ہے، اس کو اگلے درس میں ملا لیتے ہیں میرے بچے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو پھر مکمل طور پہ جی جناب اگر ہم تھوڑا بتانا چاہیں مختصر، تو آج کے درس میں ہوا کیا بھلا؟ ایسے بات گم شم آگے پیچھے مخلوط ساری ہو گئی، یہ کوئی نتیجہ بھی نکلا؟ جی جناب نتیجہ تو حقیر فقیر سرپ تقصیر کی طرف سے یہ عرض کیا ہے، پتہ نہیں کس حد تک میرا مطلب پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حمد کو نہیں جانتا تو سیکھنا واجب ہے، اگر حمد کو نہیں جانتا تو سیکھنا واجب ہے۔ اگر وقت تنگ ہے تو جتنی مقدار میں اس کو سورہ حمد آتی ہے، جتنی آیتیں آتی ہیں وہ پڑھے گا، یہ بات کی تھی۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ اچھا اگر وہ بالکل حمد کو نہیں جانتا تو پھر سورہ حمد کے علاوہ جو سورت جانتا ہے اس کو حمد کی مقدار جتنا پڑھے گا۔ آخر میں پھر یہ بات کی کہ نہ وہ حمد جانتا ہے، نہ کوئی باقی قرآن جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، تو پھر حمد کی مقدار جتنا اللہ کا ذکر کرے گا۔ پھر آخر میں یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر ذکر بھی نہیں جانتا تو پھر کھڑا ہو جائے، کیونکہ دو چیزیں تھیں، ایک قیام ایک قرات، قرات نہیں تو قیام تو کرے، ٹھیک ہے۔ اسی کو شہید ثانی نے پسند کیا کہ قیام تو کم از کم کرے۔ موفق مؤید رو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔